نے کہا تھا یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. عشق نکال دیا نبی کا. اور آج بھی اگر نبی کا عشق پیدا ہو جائے رب کعبہ کی قسم لے کے ڈنکے کی چوٹ پہ یہاں نہیں کہتا, جہاں جاتا ہوں اللہ توفیق دیتا ہے کہتا ہوں کہ شعلہ بھی تیرے ہاتھ میں گلزار بنے گا جس دن تم مصطفیٰ کا وفادار بنے گا. سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. واہ واہ سبحان اللہ. واہ واہ نعرہ لگا جی نعرہ تکبیر. وہ جو تنویر بھائی وہ جو وہاں ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں مسجد اقصیٰ کے آس پاس مسند احمد کی حدیث ہے ان کے بارے میں, وہاں کے ذرا ذرا سے بچوں کو وہ حدیثیں زبانیں یاد ہیں. یہاں 70 سال 80 سال ہڈیاں گل گئیں, بڑھاپے آ گئے, بال سفید ہو گئے, آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا, نماز بھی یاد ہوئی کہ نہیں وہ بھی کچی کچی, مگر وہاں 10 سال کا بھی بچہ ہے بولنا سیکھتا ہے تو ان کی مائیں انہیں قرآن یاد کرا دیتی. وہ کھلتے ہوئے پھول, مہکتے ہوئے پھول, وہ عطر سے زیادہ جن سے خوشبو آتی ہے ان بچوں. ارے میرے نبی نے بشارتیں دی ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو, وہ حدیثیں یاد ہیں کہ ایک گروہ ہے جو ہمیشہ سچائی کے لیے ڈٹا رہے گا. میرے حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا اس گروہ کو کوئی شکست نہیں دے سکتی. کیا مطلب یہ ہے, حضور نے آگے فرمایا ہاں ان کی جانوں کا اور ان کے مال کا, ان کی جانیں اور مال بے شک قربان ہوں گے. حضور کہتے ہیں مگر کوئی شکست نہیں دے سکتا یہاں تک کہ خدا کی مدد آ جائے گی. ذرا زور سے بول دو سبحان اللہ. اپنی آنکھوں سے دیکھ لو, میرے نبی کی بات غلط ہو نہیں سکتی. ان مٹھی پر لوگوں نے مصطفیٰ کی امت کیا ہوتی ہے کہہ کے نہیں, ہم جیسے گفتار کے غازیوں کی طرح نہیں, انہوں نے کر کے دکھایا ہے, کردار کے غازی بن کے دکھایا ہے. کیسی ہوتی ہے ذرا ذرا سے بچوں کو یہ حدیثیں یاد ہیں جو تمہیں میں نے سنائی, اور تلفظ دیکھو, ان کے الفاظ دیکھو. ہم تو انہیں بھولے ہوئے ہیں, ہمیں تو اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ اپنی دعاؤں میں انہیں یاد کریں. ہم پنج وقتہ نمازی بنے نہیں ہوتی, مگر وہ الحمدللہ اللہ پاک ان کے سائے سلامت رکھے. پروردگار عالم ان بچوں کی عمروں میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. بھائیو اللہ اکبر. میں بتا رہا تھا حضرت جبریل امین تشریف لائے کہاں؟ ام ہانی کے گھر. نبی کا مرتبہ دیکھ, نبی کا مرتبہ. یہ وہی جبریل امین ہے, ان سے پوچھا تھا میرے حضور نے, اے جبریل تم نے تو بہت سیر و سیاحت کی ہے, اللہ نے بڑی طاقت دی ہے, پلک جھپک گئی وہاں سے یہاں. کون سا وہاں؟ یہ وہاں نہیں جو آسمان نظر آ رہا ہے, اس کے اوپر تو ایک آسمان اور ہے, اس کے اوپر ایک اور ہے, 7 جوڑ لو ایسے. اس کے اوپر پھر سدرۃ المنتہا, وہ وہاں سے یہاں. پلک جھپکتے ہی پہلے یوسف علیہ السلام کی رسی کٹ گئی تھی. ذرا بولو یار, عشق والے ہو تو بولو سبحان اللہ. رسی کٹ چکی ہے, بھائیوں نے کاٹ دی. اور نیچے کی طرف اللہ نے کہا جبریل ذرا جا, وہاں اربوں کھربوں ملین بلین ٹریلین, اب اس کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا ہے, جو بھی ہے آپ کا کیلکولیٹر کہہ دے گا اب میرے کنٹرول سے باہر. وہاں سے پلک جھپکتے یہاں وہ جبریل کھڑے ہیں ادب میں. اور اس سے پہلے یہ حدیث یاد آ گئی مجھے, حضور نے کہا کیا کیا دیکھا؟ کہا قلبت الارض مشارقها ومغاربها, میں نے سارے کونے دیکھ لیے, ادھر بھی کھنگال کے اور ادھر بھی کھنگال کے, مشرقین کو بھی دیکھ لیا مغربین کو بھی دیکھ لیا, اور کھنگال کے قلبت الارض الٹ پلٹ کے. حضور نے کہا پھر فلمرا مثلک یا رسول اللہ. انہیں پتہ نہیں کہاں سے ملے حضور جیسے کہ ہمارے جیسے تھے. ارے جبریل کہنے میں نے سب کچھ دیکھ لیا مگر آمنہ کے لال تیرے جیسا کسی کو نہیں دیکھا. جبریل امین کا یہ لہجہ اگر سمجھنا ہو تو عشق والے سمجھائیں گے. علامہ مبین الدین امروہوی جیسا عشق ہو, مصطفیٰ کی محبت ہو, اگر یہ عشق سمجھنا ہو تو چلو امروہہ سے مراد آباد, علامہ نعیم الدین مراد آبادی کے آستانے کو چومو, اور وہاں سے سیدھا چلو بدائیے شریف, تاج الفہول بدایونی کے آستانے کو چومو,
बोले सिरा वाले, चमने जहां के थाने, सदी में ने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक में यक बनाया, तुझे हम दे खुदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। वो जिब्रील अमीन खड़े हैं, या अल्लाह तेरे महबूब आराम कर रहे हैं। अल्लाह झूम के बोलो, तेरे महबूब हुजूर को आराम फरमाते हुए देखा। जैसे ये सवाल किया, रब ने फरमाया, ऐ जिब्रील तेरे लब हैं काफूर के और मेरे महबूब हैं नूर के। अभी इस पे भी शुरू हो सकता है कि अरे वो संभल से नूर कह के चले गए। नस्से कतई है भैया, नस्से कतई। दलाइल में सबसे मजबूत दलील कुरान की होती है, वो भी इबारतुन्नस। इसमें मुझे ये नहीं है कुबरा सोबरा फिट करना पड़ रहे हो, या मुझे इसमें थोड़ा सा इधर से उधर, मतलब दलाइल को फिट करना ही सीधा सीधा कद जाकुम मिनल्लाहि नूर। अब नोयत क्या है ये तो मुफस्सिरीन पे छोड़ दे, मगर पहले नूर मान तो ले। वो मैं राजस्थान में था, एक साहब ने पर्ची भेज दी। पर्ची भेजने की होता है ये मसला हो, बोले वो तुम लोग शहीदों को जिंदा मानते हो, नबियों को भी जिंदा मानते हो। तो मैंने कहा आप नहीं मानते। यानी वो हजरत समझ में नहीं आता। तो मैंने कहा समझ में तो तेरी पैदाइश भी नहीं आती, माँ के पेट में 3 अंधेरों में जिंदा कैसे रही है। जो खुदा माँ के पेट में 3 अंधेरों में जिंदा रख सकता है, कतरे से एक नुस्खे से तुझे लोथड़ा बना सकता है, फिर तुझे पूरा इंसान बना दिया उसने, ये समझ में आ गया। और अल्लाह कह रहा कि वो जिंदा हैं कुरान में। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, दूसरे पारे की आयत, मुर्दा न कहो बल अहयाउन, ये भी नस्से कतई है। उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, कुरान है ये। मैं हदीस पढ़ूं तब आप पूछ सकते हो कि ये हदीस मुतवातिर है, मशहूर है, खबरे अहाद है, तो फिर उसमें क्या है, उसमें कौन सी किस्म है, सही है, सही लिजाती है, लिगैरी है, हसन है तो हसन लिजाती है, लिगैरी है, उसमें आप पूछ सकते हो। ये तो कुरान है, इसमें तो ज़बान भी नहीं खोल सकते मियां, अगर मगर हो जाओगे। इफ एंड बट का कोई मैटर ही नहीं है यहाँ पर। जिंदा बला हयाउन, अल्लाह ने क्या कहा, जिंदा हैं। अल्लाह जानता है कि कुछ लोग एतराज करेंगे। अल्लाह पाक ने कहा वला किल्ला तशुरून, समझ में नहीं आएगा तो इसलिए समझने की कोशिश मत करना, मानने की कोशिश करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ पे पिरती बंद लगा कहने पर, और हजरत 4 पारे में तो पिरती बंद लग गया सोचने पर। वला तहसबन्ना, ये उलमाए किराम का काफिला जलवा बारह अल्हम्दुलिल्लाह किताबें पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, और पढ़ाते पढ़ाते सैकड़ों शाहिदों को पैदा कर चुके हैं माशाल्लाह। हमारे हजरत मुफ्ती शाही साहब तशरीफ फरमाए, तनवीर भाई माशाल्लाह जहां नाज़ी में बेहतरीन आलिम भी हैं, हमारे हजरत मौलाना अनवार साहब, मौलाना तौहीद साहब, उलमाए किराम तशरीफ फरमा। आपका नाम से निकल रहा है, हाँ मौलाना रईस साहब पढ़ते पढ़ाते हैं, और ये तो गुना जमात में पढ़ा दिया जाता है। वला तहसबन्ना, ये नूने ताकीद सकीला है, इसका मतलब ये होता ताकीद के साथ कहा जा रहा है, और वो भी नहीं का सीगा, हरगिज हरगिज सोचना भी मत। वाह, बोलो हरगिज हरगिज। या अल्लाह क्या ना सोचे, जो मेरी राह में जान दे गए उन्हें मुर्दा ना सोचे, सोचे भी मत, गुमान भी ना करें, वो जिंदा हैं, युरज़क़ून, उन्हें रोजी भी मिलती है। सुभान अल्लाह, जोर से बोल दो, उन्हें रोजी भी, आवाज आए उन्हें रोजी भी। तो रोजी मुर्दों को मिलेगी, जिंदों को। हाँ बेशक मौत आई, हाँ ये भी बता दूं, बेशक मौत आई। मौत से पास सिर्फ एक जात है, बोलो वो कौन सी जात है, आवाज आए अल्लाह की, पूछा आए किसकी जात है, माबूद भी वही है बस। हाँ तौहीद है ये, अल्लाह के अलावा कोई माबूद, ला इलाहा, जोर से बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। भाई जिसका अंत हो जाए या जिसका आगाज हो तो वो खुदा कैसे हो सकता है। यार ये तो लॉजिकल बात भी है, किसी को छोड़ो, आप अपने अपने तौर पर सोचो।
یہ رومال ہے، یہ میرے کنٹرول میں تبھی ہے جب اس کا ایک سرا میرے ہاتھ میں ہے، دونوں ہیں تب بھی ٹھیک ہے، ایک تو ہونا چاہیے، اور اگر میں اس کو بھی چھوڑ دوں پھر میرے کنٹرول میں کہاں رہا یہ؟ انسان کی زندگی کے دو پڑاؤ، آنا اور دنیا سے جانا، آواز آئے دنیا سے جانا۔ اتنے سمجھدار لوگ ہیں امروہا کے، ایک ایک بات کو کیچ کر رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے دماغ میں فٹ کرتے چلے جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ایک ہے دنیا میں آنا، ایک ہے دنیا سے کہاں آنا ہے کہاں جانا ہے، نہ میں نے جانا نہ آپ نے جانا۔ پیدا ہونے والے کو کیا پتا کہ مالدار کے گھر پہ آ رہا ہوں یا غریب کے گھر پہ آ رہا ہوں، تو نہ آنے میں اختیار اور نہ جانے میں بھی کوئی تھوڑی کہ ہم طاقتور ہیں تو چلو کہ موت کو ذرا ڈیلے کر لو، تھوڑا ذرا اسٹے لے لو، ویٹو پاور لے لو، چلو کہ ذرا تھوڑا سا، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ جب ٹائم آئے گا نا تو آپ کتنے ہی بڑی ہیں، دنیا کے نمبر 1 رچ مین ہیں، نہیں ٹائم ہے نا، لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، 1-2 گھنٹہ چھوڑو 1 سیکنڈ بھی نہیں ملے گا۔ جی جی اتنی طاقت ہے انسان کی کہ دنیا میں آئے تھے تب بھی رو رہے تھے مسٹر، نہیں رو رہے تھے، اور دنیا سے گئے تب بھی، اور دنیا میں آئے تب بھی دوسروں نے نہلایا، دوسروں نے پہنایا، دنیا سے جائیں گے تب بھی۔ تو یہ دونوں ادھر آنا ادھر جانا انسان کے اختیار میں نہیں ہے، تو بیچ کا جو یہ پیریڈ مل گیا 40 سال 50 سال 100 سال مان لو، ویسے سینچری ماننے والے ہم وہ ہمیں کمی نکلیں گے، چلو مان لو 100 سال کی مان لو، تب بھی اینڈنگ تو ہے، ارے بولو نا یار، اینڈنگ تو ہے، جس کی اینڈنگ ہو جائے وہ خدا ہو سکتا ہے، ارے بولو یار، 1000 سال کی بھی عمر مان لو یار، 1,00,000 سال کی بھی مان لو، تو اینڈنگ تو ہو گئی نا۔ جس کو کسی نے بنایا ہو تو وہ اس کا محتاج ہو گیا نا جس نے بنایا۔ جی جی کچھ سمجھ میں آیا؟ جی 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 تو خدا کون ہے، معبود کون ہے؟ جس کو کسی نے نہیں بنایا، کسی نے نہیں بولو گے، جس کو کسی نے، وہی معبود ہے، وہی مسجود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود، ہم اپنے نبی کو معبود نہیں مانتے، جبکہ خدا کے بعد سب سے زیادہ انہی سے پیار کرتے ہیں، مگر انہوں نے ہمیں جو کلمہ بتایا وہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود کوئی مسجود لائق عبادت نہیں، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے